آج 12 ذوالحجہ جمعہ کا دن آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ پاک کی لاڈلی سورت صرف اور صرف 33 بار پڑھ لو، بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے اور خالی ہاتھ اٹھنے والی بھی نعمتوں سے بھر جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا، کیونکہ یہ مبارک دن سال میں صرف اور صرف ایک بار آتے ہیں اور جو انہیں پہچان لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ذوالحجہ جمعہ کا یہ مبارک دن اور بابرکت دن، یہ عام دن جیسا دن نہیں بلکہ یہ ذوالحجہ کے عظیم مہینے کا وہ خاص دن ہے کہ جس میں ایمان، قربانی اور اطاعت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور میں آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ پاک کے حکم سے تقدیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور بد نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو قبولیت عطا کرتا ہے اور نیک اعمال کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو خاص رحمت سے سنتا ہے۔ اور پھر 12 ذوالحجہ کا دن، عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، قربانی کا دن، ایثار و ثواب و اطاعت کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جب انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے سب سے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور رب کریم نے ان کی اطاعت کو قبول فرما کر اسے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل محبت اللہ سے ہوتی ہے اور اصل کامیابی اس کی رضا میں ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے اس کی بند قسمتوں کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے پنتالے کھول سکتے ہیں۔ وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھیں وہ مکمل ہو سکتی ہیں اور وہ حاجتیں جو ناممکن لگتی تھیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو غفلت میں گزار دیا ہو تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ذوالحجہ کے یہ دن ابھی بھی موقع دے رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں مانگی گئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بس شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہو اور یقین کامل ہو۔ اور آج یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا اس گھر سے بے برکتی اٹھ سکتی ہے، رزق میں برکت وسعت آ سکتی ہے اور سکون و اطمینان کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار، پریشان حال لوگوں کو آسانیاں اور دل شکستہ لوگوں کو امید مل سکتی ہے۔ یہ 12 ذوالحجہ کا دن صرف اور صرف قربانی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ اطاعت، صبر اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے لیے آج اس بابرکت دن کو غنیمت جانیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اس وظیفے کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور آپ چاہے پاکستان سے ہوں، سعودی عرب سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال سے ہوں، عمان سے ہوں، جاپان سے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں ذوالحجہ کی 12 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہر غرض نہ چھوڑیں۔ چاہے آپ دکان پر ہوں، چاہے آپ دفتر میں ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ کاروبار میں مصروف ہوں، جس لمحے جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روحانی بابرکت اور زندگی بدل دینے والے اعمال ہم روزانہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل سمجھ لیں، آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو حالت میں قبلہ رخ کر کے یا کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ مختصر سا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔
لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، گاڑی کی نیت کریں۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو آپ گھر کی نیت کریں۔ اگر آپ نوکری چاہتے ہیں تو اچھی نوکری کی نیت کریں۔ اگر آپ من پسند شادی کی حاجت ہے تو اس کی نیت کریں۔ اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض اس سے نجات کی نیت کریں۔ چاہے جو بھی حاجت ہو، آج دل سے آپ لوگ نیت کر کے اللہ پاک کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہ سوچیں گے یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ حالات کیسے بدلیں گے، کیونکہ یہاں فیصلے عقل نہیں کرتی، یہاں فیصلے رب تعالیٰ کی قدرت کرتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنی حاجت مانگنی ہے، دینے والا آپ کا رب ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ توسط تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے اور ہر عمل میں برکت اور قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور توسط تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ گویا آپ روضہ رسول کے قریب حاضر ہیں اور اس مقدس فضا میں بیٹھ کر آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ دل نشین کر لیں کہ کسی بھی مقصد کی اصل کنجی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، توبہ اور استغفار ہے۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، رب کریم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود کسی استغفار کی حاجت ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود آپ بار بار اللہ پاک کے حضور توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ بندہ جتنا بھی جھک کر مانگتا ہے اتنا ہی اللہ پاک اس پر مہربان ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی اسی حقیقت کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ہر کامیابی سے پہلے اللہ پاک کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات سچ ہے کہ اصل کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ آج آپ کو یہ ایک سنہری موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو منانے کا، اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل سے اخلاص سے اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیا تو امید ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، برکتیں نازل ہو جائیں گی اور سال بھر کی حاجتیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لیں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے اور کب اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کسی لاپرواہی کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل ندامت و شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کو سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں، اور اسی وقت آنکھوں میں آنسو ہوں، دل جھکا ہوا ہو اور زبان پر صرف اور صرف ایک ہی صدا ہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سنبھال لے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نہ ہٹانا۔ کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے بند نہیں رہتے، وہ کھل نہیں جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے رب کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر ندامت کی اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین کیجیے کہ رحمت کے دروازے اب آپ کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنے ہیں، یہ دوسرا وظیفہ رب کریم کے 2 نہایت ہی عظیم و مبارک صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نام ہے جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں رزق، برکت، وسعت، کشادگی، آسانیاں مانگ سکتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے ہر چیز کو
ہر چیز کا رزق عطا کرنے والی ذات ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دیتی ہے. اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو مانگنے سے پہلے بھی نواز دیتا ہے اور مانگنے کے بعد بھی حد سے زیادہ عطا فرماتا ہے. آج کے ان بابرکت دنوں میں اصل ضرورت رزق برکت و کشادگی کی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان و آمدنی میں اضافہ ہو اور رکاوٹیں دور ہوں اور بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان رب کے ان مبارک ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے. یقین جانے جب بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ سجدے کی کیفیات میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اور اب طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے. یا رزاق یا وہاب 1 بار، یا رزاق یا وہاب 2 بار، یا رزاق یا وہاب 3 بار. اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا آپ لوگوں نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے. آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ عمل نہایت عاجزی انکساری یقین اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جیسے ایک محتاج اپنے رب کے دروازے پر کھڑا ہوا ہو اور بس اسی سے امید لگائے بیٹھا ہو. میرا یقین ہے کہ جو بندہ ان مبارک دنوں میں یا رزاق یا وہابوں کو دل سے پکارتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے اس کی زندگی میں رزاق اور وہاب کے دروازے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور کشادگی کے راستے ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. جب آپ دوسرے نمبر پر 12 مرتبہ یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اس پورے عمل کی روح ہے جس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا. اب آپ نے جس صورت مبارکہ کو آخر میں پڑھنے ہیں وہ قرآن مجید کی سب سے خاص، سب سے محبوب اور سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے. اسے سورۃ الاخلاص بھی کہا جا رہا ہے، اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے. یہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو خود متعارف کروایا ہے، اپنے بندوں کو اپنی پہچان عطا کی ہے. یہ صورت اتنی بابرکت ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آتا ہے کہ ایک بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10ویں حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے پر 20 حصوں کے برابر، اور 3 بار پڑھنے پر پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص کرم نوازی ہے. اب آپ ثواب کی نیت سے ایک بار اس مقدس سورت کی سماعت فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت مکمل فرما لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نام اعمال میں وہ عظیم ثواب لکھا جائے گا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی امید رکھی جاتی ہے. اور پھر اللہ پاک کے حکم سے وہی ذات آپ کی دعاؤں کی صرف قبولیت عطا فرما سکتی ہے. ترتیب ایک بار پھر سے سن لیں. پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ 313 بار، دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب 11 بار، تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص 33 بار. جب یہ تینوں اعمال آپ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ مکمل کر لیں تو پھر آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ لوگوں نے آغاز میں پڑھا تھا. اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ پاک کے حضور اٹھا دیں اور اپنے دل کی ہر بات، ہر پریشانی اور ہر حاجت اور ہر امید رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، مگر وہ اپنے بندے کی زبان سے اس کی عاجزی اور اس کی پکار کو سننا پسند فرماتا ہے. وہی رب ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. دنیا آتی ہے، بدلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن باقی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات رہتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ، طاقتور لوگ، خوبصورت چہرے سب وقت کے ساتھ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہتی ہے. یہی وہ بابرکت لمحات ہیں، یہی وہ قبولیت کے دن ہیں، یہی وہ رحمتوں کی گھڑیاں ہیں. اسی لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں. جب سانسیں رک جائیں گی، عمل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اس وقت کوئی نیکی واپس نہیں آ سکے گی. اس لیے آج کے اس وقت میں اپنے رب کو منا لیجیے، اس سے معافی مانگ لیجیے، اس کا شکر ادا کر لیجیے اور اس کے سامنے جھک جائیے،
کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا رب کریم، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخش دے، خطاؤں کے دروازوں کو درگزر فرما۔ ہم گنہگار خطا کار ہیں، مگر تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے رحمت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما اور ہمارے حال پر کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعائے کہ رب کریم میری اور آپ سب کی یہ عاجزانہ دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔